سامعین محترم، میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی ایک آیت تلاوت کی ہے۔ میرے بھائیوں، دوستوں، اللہ رب العزت کی انسان پر بے شمار نعمتیں ہیں۔ اگر انسان ان نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو شمار نہیں کر سکتا۔ یہی بات اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمائی ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اسے گنتی نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات بھی بالکل روزے روشن کی طرح آیا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمتوں کو اللہ کے حکم کے مطابق استعمال کرتا ہے تو وہ نعمتیں اس انسان کے لیے راحت کا سبب بنتی ہیں، اور جب انسان انہی نعمتوں کو اٹھا کر اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرتا ہے تو یہی نعمتیں بے سکونی کا سبب ہی بن جاتی ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک کا یہ تجربہ ہے۔ انہی تمام نعمتوں کے اندر ایک بہت بڑی نعمت انسان کے لیے وہ اولاد ہے۔ اولاد اتنی بڑی نعمت ہے کہ والدین ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کی اولاد نہیں وہ اس نعمت کو نہیں سمجھ سکتے۔ یہ بالفاظ دیگر یوں بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو شادی شدہ جوڑا جس کی اولاد نہ ہو، ان سے پوچھو کہ اولاد کی کیا قدر ہوتی ہے، کہ وہ کہاں در در کی ٹھوکر کھاتے ہیں، ہر قسم کا علاج کرواتے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اولاد کی نعمت میسر ہو جائے۔ اسی نعمت سے متعلق اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ایک دعا سکھلائی ہے۔ ہم میں سے ہر ایک کو اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آپ جب اس دعا کو ترجمے کے ساتھ سنیں گے تو آپ کے دل سے آمین نکلے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دعا کی قبولیت آج کے ہر انسان کی ضرورت ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے کہ یہ دعا میرے حق میں قبول ہو جائے۔ اب وہ دعا ہے کیا؟ قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے وہ دعا یہ سکھلائی ہے کہ والذین یقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین، کہ جو لوگ یہ دعا مانگتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمارے گھر والوں کو، ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، وجعلنا للمتقین اماما، اور ہمیں پرہیزگاروں کا پیشوا بنا دے۔ کتنی خوبصورت دعا اللہ رب العزت نے اولاد کی نعمت سے متعلق بیان کی ہے۔ ویسے بھی ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں نا کہ جس انسان کو اپنے گھر والوں کی طرف سے سکون میسر ہوتا ہے، اپنی اولاد کی طرف سے ٹھنڈک میسر ہوتی ہے، وہ انسان اپنی دنیا کی زندگی میں پرسکون ہوتا ہے۔ اگرچہ وہ انسان کرائے کے ٹوٹے پھوٹے گھر میں ہی کیوں نہ رہتا ہو، وہ اپنی زندگی کو پرسکون محسوس کرتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھر والے بھی اچھے، اولاد بھی ٹھنڈک کا ذریعہ۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، اس کے بالمقابل ایک شخص اور ہے جس کے پاس پیسہ بھی ہے، جس کے پاس گھر بھی ہے، جس کے پاس گاڑی بھی ہے، ہر قسم کی آسائش موجود ہے، لیکن میرے مسلمان دوستو، اس کے گھر والے باغی ہیں، اس کی اولاد باغی ہے، وہ اپنے آپ کو دنیا کی زندگی میں تنہا محسوس کرتا ہے۔ وہ ان تمام چیزوں کو فضول سمجھتا ہے، اسے دنیا کی زندگی میں سکون آتا ہی نہیں۔
تو پتہ چلا اولاد کا آنکھوں کی ٹھنڈک ہونا، اولاد کا فرما بردار ہونا، اولاد کا گھر والوں کا اپنے گھر کے سربراہ کی بات کو مان کر چلنا، یہ زندگی میں سکون لاتا ہے، یہ زندگی میں سکون لاتا ہے۔ لیکن اب سوال یہ ہے کہ اولاد سے، گھر والوں سے یہ ٹھنڈک ملے کیسے؟ اولاد تو ہو گئی، موجود ہے، گھر والے بھی ہیں، لیکن یہ ٹھنڈک کیسے ملے؟ ٹھنڈک ہم محسوس کیسے کریں؟ یہ سوال ہے، اور اس کا بالکل آسان سا جواب ہے، معاشرے میں ایک نہیں تو 10 میں سے 2 افراد تو لازمی وہ تجربہ کرتے ہیں۔ مثلاً گرمی کا موسم ہے، سخت قسم کی گرمی پڑ رہی ہے کراچی میں، جون، جولائی، اگست کی گرمی، اور ہم سے وہ گرمی برداشت نہیں ہو رہی۔ ہم اپنے لیے ٹھنڈک کا بندوبست کرتے ہیں نا، کیسے کرتے ہیں؟ دکان پر جاتے ہیں، ایئر کنڈیشن خریدیں، اے سی خریدیں، اے سی ہم نے خرید لیا، گھر پر لے آئے اور گھر پر لا کر کمرے میں اسے لگا دیا، کمرے میں اسے لگا دیا۔ لگانے کے بعد اب بیٹھے ہیں، کمرہ ٹھنڈا ہی نہیں ہو رہا، ہمارے تو ایک دم سے پسینے چھوٹنا شروع ہو جاتے ہیں، لاکھوں روپے لگا چکے ہیں اس اے سی پر اور کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کیا مسئلہ ہے؟ فوراً سے دکاندار کو فون کرتے ہیں، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ حضرت آپ سے ابھی اے سی خریدا تھا، میں نے کمرے میں لگایا لیکن کمرہ ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ کہے گا اچھا کمرہ تو ٹھنڈا نہیں ہو رہا، کہ چلو میں الیکٹریشین بھیجتا ہوں۔ الیکٹریشین آتا ہے، وہ آ کر دیکھتا ہے کہ واقعی میں حضرت جی نے اے سی تو لگایا ہوا ہے، لیکن جب وہ پیچھے سے دیکھتا ہے تو تار اس کی وہی ہے، اس تار کو بجلی کی طاقت سے جوڑا ہی نہیں ہے کہ جس طاقت کے ذریعے سے وہ مشین چلے اور اس مشین کے چلنے کے بعد اس کے اندر سے ٹھنڈک باہر آئے۔ جب مشین کو بجلی کی طاقت سے جوڑا ہی نہیں تو ٹھنڈک کیسے ہوگی؟ ٹھنڈک ہو سکتی ہے؟ بالکل بھی نہیں ہو سکتی۔ میرے مسلمان دوستو، یہی مثال آج اس دنیا کے ہر انسان کی ہے، مجھ سمیت، کہ ہم میں سے ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اپنے گھر والوں سے ٹھنڈک محسوس ہو، اپنی اولاد سے، اپنے بچوں سے، اپنی بچیوں سے، اپنی گھر والی سے ٹھنڈک محسوس ہو، لیکن ہم اپنے گھر والوں کا کنیکشن اللہ تعالی کی اس طاقت سے جوڑتے ہی نہیں ہیں جس طاقت سے جڑنے کے بعد ان گھر والوں سے، ان بچوں سے، ان بچیوں سے ٹھنڈک نکلے۔ جب اللہ کی اس طاقت سے جوڑا ہی نہیں تو جس طرح اے سی سے ٹھنڈک بغیر بجلی کی طاقت سے جوڑے نہیں آ سکتی، گھر والوں سے ٹھنڈک اللہ کی طاقت سے جوڑے بغیر نہیں ہو سکتی۔ بالکل آسان سی مثال ہے، ہر بندہ سمجھ سکتا ہے، لیکن سوال یہ ہے وہ اللہ کی طاقت ہے کیا؟ وہ کیا ہے؟ میرے مسلمان دوستو، بہت آسان، وہ 2 چیزیں ہیں، وہ صرف 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت۔ کتنا آسان کام ہے۔ نمبر 1 نماز، نمبر 2 قرآن مجید کی تلاوت۔ آپ اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو، اپنی بچیوں کو ان 2 چیزوں کے ساتھ، اللہ کی ان 2 طاقتوں کے ساتھ جوڑ لیں، پھر ٹھنڈک کے مزے لیں، پھر ٹھنڈک کے مزے لیں۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، اس سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ بھئی یہ میں نے نماز اور قرآن کے ذریعے سے کیوں کہا؟ اس سے پہلے یہ بات سمجھنی ہوگی کہ ٹھنڈک کا مطلب کیا ہے۔ کیا یہ گھر والے اور بچے اور بچیاں برف بن جائیں گی اور آپ کے آنکھوں کے ساتھ آ کر لگ جائیں گی اور آپ کو ٹھنڈک محسوس ہوگی؟ یہ مطلب ہے اس کا؟ نہیں بھائی، اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر والے ایسا کام نہ کریں جو آپ کی بدنامی کا سبب بنے، گھر والوں سے آپ کو کوئی تکلیف نہ ہو، گھر والے فحاشی میں، بچے فحاشی میں، عریانی میں، اللہ کے رسول کی بغاوت میں مبتلا نہ ہو۔ آپ مسجد آئیں، مسجد کی پہلی صف میں آپ کو اپنا بچہ بیٹھا ہوا نظر آئے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک محسوس ہو جائے گی۔ آپ گھر گئے، اپنے کمرے میں داخل ہوئے، اپنی گھر والی پر نظر پڑی، وہ قرآن مجید کھولی تلاوت کر رہی ہے، آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک مل جائے گی۔ میرے مسلمان دوستو، میں نے نماز اور قرآن کی تلاوت کو
جو آنکھوں کی ٹھنڈک کہا ہے وہ یوں نہیں کہا، بلکہ آپ قرآن مجید کے 21ویں پارے کی پہلی آیت اٹھائیں اور اس کا ترجمہ دیکھیں۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ، تلاوت کیجئے جو کتاب آپ کی طرف وحی کی گئی، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز کو قائم کیجئے۔ ہوگا کیا؟ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، کہ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور حیائی اور برے کاموں سے آپ کی اولاد کا، آپ کے گھر والوں کا، آپ کے بچوں کا، آپ کی بچیوں کا رک جانا، یہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اور میں نے قرآن مجید کو ٹھنڈک کا ذریعہ کیوں کہا؟ اس کے لیے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کی طرف آنا پڑے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہو، حفتہم الملائکہ، اس گھر کو نورانی فرشتے گھیر لیتے ہیں، وَهُمُ الرَّحْمَةُ، اس گھر پر اللہ کی رحمت کا سائبان ہو جاتا ہے، وَأُنزِلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، اور اس گھر پر اللہ تعالیٰ سکون کو نازل فرماتے ہیں۔ اور یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ لیکن میرے مسلمان دوستو، آپ کا میں ایک اور سوال حل کرنے لگا ہوں۔ آپ میں سے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولوی صاحب میری گھر والی نماز بھی پڑھتی ہے، میرا بچہ نماز بھی پڑھتا ہے، میری بچی بھی نماز پڑھتی ہے، قرآن کی تلاوت بھی کرتی ہیں، پھر بھی وہ ہمارے باغی ہیں، پھر بھی بچہ داڑھی کترواتا ہے، پھر بھی بچی جینس کی پینٹ پہنتی ہے، بے پردہ ہو کر گھر سے باہر آتی ہے، پھر بھی قرآن کی تلاوت کرنے کے باوجود یہ تمام خرابیاں اس میں پائی جاتی ہیں۔ ہوتا ہے، قرآن کی تلاوت بھی ہو رہی ہے، نماز بھی پڑھ جا رہا ہے، ساتھ میں یہ معاملات بھی چل رہے ہیں، ہوتا ہے۔ میرے مسلمان دوستوں، میں پھر آپ کو لے کر جاؤں گا اسی طرف کہ آپ جب اپنے کمرے میں اے سی لگاتے ہیں، اے سی کے لگانے کے بعد آپ حساس ہو جاتے ہیں کہ بھئی کہیں سے کوئی سوراخ کھلا ہوا تو نہیں ہے جہاں سے تپش اندر کمرے میں آ رہی ہو، کہیں کی کھڑکی کھلی ہوئی ہو، دروازے کی چوکھٹوں میں کہیں سے کوئی سوراخ ہو، یا پھر کوئی بچہ دروازہ کھول کر چھوڑ دے تو آپ فوراً سے غصہ ہوتے ہیں، بھئی دروازہ کیوں کھول کر چھوڑا ہے، باہر سے تپش آ رہی ہے، اے سی کا فائدہ نہیں ہے۔ میرے مسلمان دوستو، آپ نے اے سی بھی لگا دیا ہے، اس اے سی کو بجلی کی طاقت سے بھی جوڑ دیا ہے، آپ نے اپنے بچوں کو نماز پر بھی لگا دیا ہے، قرآن پر بھی لگا دیا ہے، اللہ کی اس طاقت سے جوڑ دیا ہے، لیکن کچھ سوراخ باقی ہیں جن سوراخوں سے تپش آ رہی ہے لیکن ماحول ٹھنڈا نہیں ہو رہا۔ وہ سوراخ کیا ہیں؟ وہ سوراخ آپ کے گھر پر لگی ہوئی 30 انچ کی LCD ہے، وہ سوراخ کے گھر پر لگی ہوئی 50 انچ کی LCD ہے، وہ سوراخ آپ کے جوان بچوں اور بچیوں کے ہاتھ میں اینڈرائیڈ موبائل ہے۔ یہ وہ سارے سوراخ ہیں جن سوراخوں سے جہنم کے آتش کدے جلتے ہوئے جہنم کی تپش آپ کے گھر کے ماحول میں آ رہی ہے۔ با نماز پڑھنے کے، با قرآن کی تلاوت کرنے کے آپ کے بچے باغی ہیں، وجہ یہ ہے کہ آپ نے ان سوراخوں کو بند کرنے کی فکر نہیں کی۔ ان سوراخوں کو بند کرنے کی اگر فکر کی جائے اور اس کے بعد اپنے بچوں کو قرآن اور نماز سے جوڑا جائے، قرۃ اعین، میں آپ کو گارنٹی دیتا ہوں کہ یہی بچے ہوں گے اور یہی گھرانہ ہوگا، اور آنے اسی گھرانے پر فخر محسوس ہو رہا ہوگا۔ کیوں؟ یہ گھرانہ آپ کے لیے آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن چکا ہوگا۔ بلکہ میں تو ایک قدم اور آگے بڑھا کر کہوں گا، یہ تو بہت باہر کی باتیں ہیں، بات کی باتیں ہیں، بچوں کی تربیت کا معاملہ جب بچہ ماں کی شکم میں ہو، مادر شکم میں ہو، اسی وقت سے شروع ہو جانا چاہیے۔ آج تو سائنس، ڈاکٹریت یہ بات کہتی ہے کہ جب بچہ مادر شکم میں ہو،
حالت حمل میں جب ہو ماں تو اسے چاہیے کہ وہ زیادہ غصہ نہ کرے. کیوں؟ بچہ غصہ ناک پیدا ہوگا. جب ماں حالت حمل میں ہو زیادہ گرم دوائیں نہ کھائے، ڈاکٹر منع کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی صحت پر اثر ہوگا. میرے مسلمان دوستو، جب ان تمام چیزوں کا اثر بچے پر ہو رہا ہے تو یہ ماں موبائل پر ڈرامے دیکھ رہی ہے تو کیا اس کا اثر اس بچے پر نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا. تربیت کا آغاز آپ نے وہاں سے کرنا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں حساس ہو جائیے. جس طرح ہم اپنے دیگر معاملات میں حساس ہیں، کاروبار میں حساس ہیں، دکاندار میں حساس ہیں، میرے مسلمان دوستو پڑھائی میں بھی حساس ہیں، اچھے سے اچھا اسکول ڈھونڈتے ہیں، اچھے سے اچھا مدرسہ ڈھونڈتے ہیں. تربیت مادر شکم سے شروع ہوتی ہے، وہاں سے اپنے بچے کی تربیت کے معاملے میں حساس ہو جائیں. اور جب بچہ پیدا ہو، تعلیمات نبوی میں سے ہے یہ. حضور علیہ السلام کی سیرت اٹھائیں، اس کا مطالعہ کریں، آپ کو یہ تمام باتیں حضور کی سیرت میں نظر آئیں گی. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ جب بچہ پیدا ہو تو فوراً سے اس کے کان میں اذان دی جائے. کیوں؟ حدیث مبارکہ کے اندر ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اسے چونٹیاں مارتا ہے، چونٹیاں. تو اس کو یہ بات، یہ احساس دلانے کے لیے کہ دنیا میں آ چکا ہے، میرے ساتھ تیرا مقابلہ شروع ہو گیا ہے، میرے ساتھ تیرا مقابلہ شروع ہو گیا. اس وقت بچہ چلاتا ہے، روتا ہے. حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بچہ پیدا ہو فوراً سے کان میں اذان دو تاکہ شیطان کو پتہ چل جائے تو نے مقابلہ شروع کیا، تو ادھر بھی مقابلہ شروع ہو گیا، مقابلہ ادھر بھی شروع ہو گیا. میرے مسلمان دوستو، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب بچہ 7ویں دن کا ہو اس کے بال حلق کیے جائیں اور بالوں کے وزن کے بقدر چاندی صدقہ کی جائے. کیوں؟ اس لیے کہ شیطان بچپنے سے کہتا ہے نا میرے تیرے ساتھ مقابلہ شروع ہو گیا ہے، آپ یہ صدقہ کر کے دو اور شیطان کو بتلاؤ کہ ہمارا بھی مقابلہ شروع ہو گیا ہے، کہ صدقے سے بلائیں ختم ہوتی ہیں. حضور علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنے بچے کی پرورش کریں، بچپن سے اپنے بچے کی تربیت کے معاملے میں حساس ہو جائیں. آپ کو میں مزے کی بات بتلاؤں کہ میں نے کلمہ پہلا، دوسرا، تیسرا، نماز کا پورا ڈھانچہ کسی قاری صاحب سے نہیں سیکھا، کسی قاری صاحب سے نہیں سیکھا، مجھے میری ماں نے سکھایا ہے. کلمے مجھے میری ماں نے سکھائے ہیں، نماز مجھے میری ماں نے سکھایا ہے. بہت پرانی بات ہے، ہمارے گھر میں جس طرح یہ چٹائی ہے نا، تو گھر میں بچھانے کے لیے بھی چٹائی ہوتی ہے. اس چٹائی کے اوپر ڈیزائن کچھ ایسا بنا ہوا تھا، مینارہ سا، گنبد سا، چھوٹا سا. ہماری والدہ اپنے لیے جائے نماز بچھاتی، ہمیں کہتی بھائی تیری جائے نماز یہ ہے، یہاں کھڑے ہو جاؤ. اپنے ساتھ کھڑے ہو کر ہمیں نماز پڑھاتی. بچپنے سے ہمیں جو ہے نا قرآن کی تلاوت سکھائی. آج یہاں نماز میں پڑھاتا ہوں، میرے پیچھے 400-500 کا مجمع نماز پڑھتا ہے، ان سب کو ثواب ملتا ہے، ان سب کا ثواب مجھے ملتا ہے. میرا ثواب سارا اکٹھا ہو کر میری ماں قبر میں سو رہی اسے ملتا ہے. میرے مسلمان دوستو، بچوں کی تربیت کے معاملے میں حساس ہو جائیں. میرا پیغام ہے مسلمان ہر ماں کو، اپنی آخرت بنانا چاہتی ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کے معاملے میں حساس، بچوں سے دین کا حسن، دین سے محبت، نماز اور قرآن سے محبت سکھلائیں. بڑے ہو کر یہی بچے دین کا کام کریں گے، آپ قبر میں سو رہے ہوں گے، نامہ اعمال میں نیکیوں میں اضافہ ہوتا رہے گا. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے.